اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الصلاة وما ملكت أيمانكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا وسيد ساداتنا وسيد عاداتنا وحبيبنا وحبيب ربنا وصمدنا وأجملنا وأكملنا وأحسننا وأرفقنا وأعلانا وأولانا وأزكانا وأتقانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأهله وذرياته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. انسان اور جن، ان کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. عبادت کا مفہوم بڑا ہی وسیع ہے، لیکن جب عبادت کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے ذہن میں جس عبادت کا تذکرہ، جس عبادت کا ذکر آتا ہے، سب سے پہلے ذہن میں جس عبادت کا خیال آتا ہے وہ نماز ہے. گویا کہ انسان اور جنات، ان کی تخلیق کا بنیادی مقصد عبادات کی ادائیگی ہے، رب کی عبادت ہے، اس کی اطاعت ہے، اس کی فرما برداری ہے، اور ان میں سر فہرست عبادات میں نماز. اس لیے قرآن کریم جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں عبادت کا اور رزق کا آپس کا گہرا تعلق معلوم ہوتا ہے. قرآن کریم کے مطالعے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ رزق کا اور نماز کا بڑا آپس کا گہرا تعلق. اس لیے اس آیت کریمہ کو جب ہم پڑھتے ہیں تو آگے اللہ نے فرمایا: ما ارید منہم من رزق. فرمایا کہ جنوں اور انسانوں سے ہم رزق کا مطالبہ نہیں کرتے. ہمیں لا کے کھلایا جائے، ہماری ضرورتیں پوری کی جائیں. وما ارید ان یطعمون. اور ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ یہ ہمیں کھلائیں. نہ رزق کا ان سے مطالبہ ہم کرتے ہیں، نہ کھلانے کا مطالبہ. مشرکین کیسے تھے؟ جن کی عبادت کرتے تھے ان بتوں کے نام پہ جمع کرتے تھے، ان کے نام پہ لوگوں سے لیتے تھے اور ان کے نام کے میلے سجایا کرتے تھے. فرمایا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور تمہیں کیا کرنا ہے؟ میری عبادت کرنی ہے. نہ تم سے میں رزق کا مطالبہ کرتا ہوں، نہ اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ تم مجھے کھلاؤ اور میرے لیے جمع کرو اور اکٹھا کرو. ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون. اور پھر کیا فرمایا؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. فرمایا وہ تم سے رزق کا مطالبہ کیوں کرے گا؟ ان اللہ هو الرزاق. سب سے بڑا رزق دینے والا وہ اللہ ہی ہے. ذو القوہ، طاقتور ہے، متین، مضبوط ہے. تو وہ تم سے صرف ایک بات کا مطالبہ کرتا ہے، اور وہ مطالبہ یہ ہے کہ اس کی عبادت میں اپنے آپ کو لگاؤ، اس کی عبادت میں لگاؤ. آج کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ رزق کا، معاشی پریشانی کا، معاشی حالات کا.
ہم جن حالات کو جس طریقے سے ہم اپنے معاشی حالات کو جس طریقے سے سدھارنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک وہ طریقہ ہے، ہمارے دانشور بتاتے ہیں، تجزیہ نگار بتاتے ہیں، ہمارے سیاسی زعماء لیڈرز بتاتے ہیں۔ ایک طریقہ معاشی پریشانیوں کو حل کرنے کا وہ ہے جو مجھے اور آپ کو میرا اور آپ کا رب بتاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما جانے کے پہلے یہ بات واضح طور پر فرما گئے تھے، للفقر اخشى علیکم، کہ میری امت، مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ تم پر فقر و فاقہ، تنگ دستی، مشکلات، معاشی پریشانیاں اس حد تک بڑھ جائیں گی کہ تم سے برداشت نہ ہو۔ فرمایا اصل چیز ڈرنے کی یہ ہے کہ تم پر دنیا کی بڑی وسعت، دنیا کی بڑی فراوانی، بڑی کشادگی ہے، اور فرمایا کہ تم اس دنیا کی دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو گے، جیسے پہلے لوگ، پہلی امتیں اس دنیا کی دوڑ میں آگے نکلنے کی کوشش میں لگے، اور نتیجہ کیا ہوگا؟ جیسے وہ ہلاک ہوئے، برباد ہوئے، ایسے تم بھی ہلاک اور برباد ہو سکتے۔ آج ایک عام آدمی کو زندگی گزارنے کے جتنے وسائل میسر ہیں، جتنی سہولیات میسر ہیں، یہ وسائل، یہ سہولیات کبھی بادشاہوں کو بھی نہیں ملے۔ اصل خرابی کیا ہے؟ اصل خرابی ہے دوسروں سے اپنے آپ کو کمپیئر کرنا۔ بھائیوں سے کمپیئر کیا جا رہا ہے، بہنوں سے کمپیئر کیا جا رہا ہے، فلاں کے بچے فلاں سکول میں پڑھتے ہیں، میرے اس سکول میں کیوں پڑھتے ہیں، فلاں کے فلاں کالج میں جاتے ہیں، فلاں کا بچہ یہ پڑھ گیا، یہ کر گیا۔ آپ نے فرمایا کہ تمہاری تباہی کی وجہ اور بنیاد صرف اور صرف یہ۔ آج جن معاشی حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ان معاشی حالات میں بنیادی وجہ یہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا، ورنہ ہر آدمی کو وسائل بھی میسر ہیں اور پہلے سے بہت زیادہ ہیں۔ ہر آدمی پہلے سے زیادہ جوڑ رہا ہے، پہلے سے زیادہ جمع کر رہا ہے، اور اس جمع کرنے کی دوڑ میں دوسروں سے آگے نکلنے کی کوشش ہے۔ فرمائے اس بات کا ڈر نہیں۔ اور ایک دوسری بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، مسجد نبوی میں تشریف لائے، صحابہ کو بلایا، جمع کیا، سارے ممبر کے پاس جمع ہو گئے اور کہا کہ دیکھو ابھی ابھی تمہارے رب کی طرف سے ایک قاصد آیا، اور وہ قاصد، وہ پیغام لانے والا کون ہے؟ وہ جبریل امین۔ اور کہا پیغام کیا لایا ہے؟ پیغام یہ لایا ہے، الا وان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، کہ جو رزق ماں کے پیٹ میں اللہ نے مقرر کر دیا تھا، جبریل یہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ کوئی بھی آدمی اس وقت تک مر ہی نہیں سکتا جب تک اس کا مقدر، اس کی قسمت کا رزق اسے پورا پورا ملنا چاہیے۔ یہ پیغام لے کر آئے، اور اس کے بعد اگلی بات جو آپ نے ارشاد فرمایا وَإِنْ أَبْطَأَ عَلَيْكَ، ہاں کبھی ایسا ضرور ہوگا کہ معاشی پریشانی آ جائے، نفع کم ہوگا، خسارہ زیادہ ہو جائے، ایسا ضرور ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر کوئی ایسی بیماری آ گئی، ایسے حالات آ گئے کہ مشکلات کے پہاڑ کھڑے ہو گئے، لیکن فرمایا کہ یاد رکھو تمہاری قسمت تم سے کوئی نہیں چھین سکتا، تمہاری قسمت کا تمہیں مل کے رہے گا۔ ایک ایک سانس، ایک ایک زندگی کا سانس، ایک لقمہ، ایک پانی کا بوند، اور جو کچھ اللہ نے مقرر کیا ہے، مقدر کیا ہے، فرمایا جبریل یہ پیغام لے کر آئے ہیں، مل کے رہے گا۔ اور اگلی بات یہ ارشاد فرمائی فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ،
فرمایا اللہ سے ڈرتے رہنا، کسی سے حسد نہ کرنا، رزق کی وجہ سے، نعمتوں کی وجہ سے کسی سے حسد نہ کرنا، اور وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اور رزق کے معاملے میں اتنی دوڑ نہ لگانا کہ تمہیں یہ بھی یاد نہ رہے کہ اللہ کا حق کہاں پامال ہو رہا ہے اور بندوں کا حق کہاں پامال ہو رہا ہے۔ آج یہ دونوں چیزیں، پیسے کی دوڑ میں، کاروباری مصروفیات نے انسان کو اتنا بگایا کہ وہ یہ بھی بھول گیا کہ میرے رب کا حق کیا ہے، اور یہ بھی بھول گیا کہ میری اولاد کا حق کیا ہے، بیوی کا حق کیا ہے، ماں باپ کا حق کیا ہے، اور رشتہ داروں کے حوالے سے مجھ پہ کیا حقوق ہیں، سارے بھول۔ فرمایا فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، محنت کرنا، بھرپور کرنا، زور لگانا، لیکن اس محنت کے چکر میں نہ رب کو بھولنا، نہ بندوں کو بھولنا، نہ رب کے حقوق کو پامال کرنا، نہ بندوں کے حقوق کے معاملے میں لاپرواہی کا مظاہرہ۔ اور فرمایا کہ یاد رکھو وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَن تَطْلُبُوهُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ، فرمایا کبھی غلط راستے سے، دو نمبر طریقے سے مال بنانے کی کوشش نہ کرنا۔ معاشی پریشانی مشکلات میں کبھی بھی دو نمبر طریقے سے مال بنانے کی کوشش نہ کرنا، پیسہ جمع کرنے کی کوشش نہ کرنا، کاروبار میں جھوٹ بول دی، ناجائز طریقہ اختیار کر لی۔ فرمایا اگر رزق کے آنے میں، معاشی پریشانیاں دور ہونے میں کچھ تاخیر ہو رہی ہے تو غلط راستہ نہ اختیار کرنا۔ کیوں؟ غلط راستہ اختیار کرنے سے، حرام ذریعہ آمدن اختیار کرنے سے رزق بڑھ نہیں جائے گا، جو مقدر میں لکھا ہے اس میں اضافہ نہیں ہوگا۔ ہاں، تمہارے مقدر میں جو لکھا ہے ملنا وہی ہے، لیکن تم نے اس کے لینے کا راستہ غلط کر دیا، راستے کا انتخاب تم نے خود غلط کیا۔ اور اگلی بات اس سے بھی خوبصورت ارشاد فرمایا کہ سنو، اللہ کے خزانوں میں جو کچھ ہے اسے اللہ کی نافرمانی کر کے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے خزانوں سے لینا چاہتے ہو تو اللہ کی نافرمانی کر کے نہیں ملے، اس کے حکم کی خلاف ورزی کر کے نہیں ملے گا، اس کے حکم کو نظر انداز کر کے نہیں ملے گا۔ اللہ کے خزانے اتنے وسیع ہیں جس کی وسعت کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے خزانے ہیں ہر چیز کے جس کا حساب ہی نہیں لگایا جا سکتا، اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ تو ہم تھوڑا تھوڑا رزق اتارتے ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارتے ہیں تاکہ لوگ اسے سنبھال سکیں۔ تو اللہ کے خزانوں میں جو کچھ ہے اللہ کی نافرمانی اور معصیت سے اسے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ تو اگر ایک مسلمان کا اس بات پہ یقین آ جائے کہ جو میرے قسمت میں ہے مل کے رہے گا، اور اس بات پہ یقین آ جائے کہ جو کچھ میری قسمت میں ہے اسے لینے کے لیے میں نے غلط طریقہ اختیار نہیں کرنا، ناجائز ذریعہ آمدن اختیار نہیں کرنا، کسی سے جھوٹ نہیں بولنا، کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کرنا، تو اللہ کیا کریں گے؟ اللہ اس کے رزق کی پریشانیوں کو دور کریں گے، رکاوٹوں کو ہٹا دیں گے، اور اللہ رب العزت کیا کریں گے؟ اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ قرآن کریم نے ہمیں یہ بات کئی انبیاء کے تذکرے سے بھی بتائی کہ نماز اور رزق، نماز اور معاشی مسائل، ان دونوں کا گہرا تعلق ہے۔ اس لیے جب ہم انبیاء کا تذکرہ پڑھتے ہیں تو اس تذکرے میں یہ بات ہمیں ملتی ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ
وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ فرمایا اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ آپ ان لوگوں کو کیجیے، ان کو بتائیے، اور اس کے ساتھ یہ بھی بتائیے کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کی تاکید کیا کرتے۔ لقمان علیہ السلام کا تذکرہ، بیٹے کو نصیحت کر، یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک، کہ میرے بیٹے نماز کا اہتمام کرنا، نماز کو نہ چھوڑو۔ حضرت مریم کا تذکرہ قرآن کریم میں ہوتا ہے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا۔ نماز کے لیے، عبادت کے لیے جگہ مخصوص تھی، کمرہ مخصوص تھا۔ زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے پاس آتے تو ان کے پاس بے موسمی پھل موجود ہوتے۔ قال یا مریم انا لک ھذا، کہ مریم یہاں سے باہر تم جاتی نہیں، باہر سے یہاں میرے علاوہ کوئی آتا نہیں ہے، تو بے موسمی پھل کہاں سے آ رہے ہیں، کون لا رہا ہے؟ قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ مریم کیا جواب دیتی ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی عطا ہے، اور کس وجہ سے ہے؟ کہ میں نے اپنے آپ کو اس کے لیے فارغ کیا، اس کی عبادت میں لگایا، اور اس نے صلہ کیا عطا کیا؟ بند کمرے میں بغیر اسباب کے، بغیر موسم کے جو پھل ہے مجھے عطا کر دیا۔ اور کیا فرمایا؟ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ اللہ بغیر حساب کے جسے چاہتا ہے رزق عطا کرتا ہے۔ شعیب علیہ السلام کا تذکرہ دیکھ لیجیے آپ، نماز اور بہترین رزق اور بہترین حالات اور معاشی خوشحالی کی ضمانت، دونوں ساتھ ساتھ۔ قالوا یا شعیب الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، کہا کہ شعیب تم نمازیں پڑھتے ہو اور ہمیں بتانے سمجھانے کے لیے آ جاتے ہو، ہماری مرضی ہے جیسے مرضی پیسہ کمائیں۔ شعیب علیہ السلام جواب میں کیا کہتے ہیں؟ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا، یہ میری قوم میری طرف دیکھو، مجھے اللہ نے کیسا خوبصورت رزق عطا کیا، کیسا بہترین رزق عطا کیا۔ کیا وہ ناجائز طریقوں سے حاصل کر کے آیا ہے؟ نہیں، کہ اس نماز کا میرے اس خوبصورت رزق کے ساتھ گہرا تعلق، میری معاشی بہتری، فراوانی، خوشحالی کا تعلق اس میری نماز ہی کے ساتھ ہے، جسے تم تانا بنا رہے ہو، جسے تم میرے لیے ایک عیب سمجھ رہے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی جس وقت انہوں نے اپنی اولاد کو اس بے آب و گیا وادی کے اندر چھوڑا تھا، ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس، اے اللہ یہ نماز قائم کرے، نمازی بن جائیں، اللہ نمازی بن جائیں تو تو کیا کرنا؟ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات، اللہ جب یہ نمازی بن جائیں تو تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کرنا اور انہیں ایسے پھل اور ایسا رزق عطا کرنا کہ جو کبھی ختم نہ ہو۔ تو ہماری نماز کا ہماری معاشی پریشانیوں کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے، ایک گہرا واسطہ ہے۔ اللہ کی نافرمانی کر کے، اس کی حکم عدولی کر کے کوئی انسان خوشحالی والی زندگی بسر کر لے، اطمینان قرار والی زندگی بسر کر لے، ممکن ہی نہیں۔ حالات اللہ کی طرف سے، پریشانیاں اللہ کی طرف سے، اور ان پریشانیوں سے نمٹنے کا پہلا راستہ کیا ہے کہ ہم سب سے پہلے وہ کریں جو ہمارا رب بتا ہے، ہم سب سے پہلے اس کی طرف آئیں جس کی طرف ہمارے رب نے آنے کا حکم دیا۔
اسی لیے قرآن کریم نے ایسے لوگوں کی تعریف کی جو کاروبار کرتے ہیں، بزنس کی مصروفیات ہیں، فرصت نہیں ہے، لیکن ادھر سے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدا آتی ہے تو سب کچھ چھوڑ کے اپنے رب کی طرف دوڑتے ہیں۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ فرمایا کہ یہ بندے اللہ کو بڑے محبوب ہیں، بڑے پسندیدہ ہیں، کاروبار میں مصروف ہیں، زندگی کی دوڑ دھوپ میں لگے ہوئے ہیں اور اپنی کاروباری مصروفیات میں ایسے ڈوبے ہوئے ہیں، غرق ہیں، لیکن ادھر سے اللہ کی طرف سے آواز آئی، دعوت ملی، ندا آئی اور انہوں نے کاروبار کو رکاوٹ نہیں بننے دیا، انہوں نے اپنے مصروفیات کو رکاوٹ نہیں بننے دیا اور انہوں نے اپنی زندگی کی روٹین کو پیچھے کر کے نماز کو مقدم کیا۔ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ اس کے آگے بھی وہی بات ارشاد ہے، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے، آج کے مسلمان نے یہ سمجھ لیا ہے کہ صرف پیسہ ہی رزق ہے، مسلمان نے یہ سمجھ لیا ہے کہ پیسہ ہی رزق ہے، لیکن میرے اور آپ کا رب کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، میرے اور آپ کے نبی کا فرمان کیا کہتا ہے کہ صرف پیسہ رزق نہیں ہے، پیسہ تو رزق کی ایک ادنا سی صورت ہے، پیسہ تو رزق کی ایک عام سی چھوٹی سی شکل ہے۔ تمہاری صحت تمہارے رب کی طرف سے سب سے بڑا رزق ہے اور رزق کا وافر حصہ ہے۔ تمہارے دل کا اطمینان اور قرار یہ تمہارے رب کی طرف سے رزق کا وافر حصہ ہے۔ تمہارے جسم کی توانائیاں، تمہارا ذہن اور تمہاری صلاحیتیں یہ رزق کا وافر حصہ ہیں۔ نیک اولاد یہ تمہارے رب کی طرف سے رزق کی بہترین صورت ہے۔ گھر کا سکون، اطاعت کرنے والی فرما بردار بیوی یہ تمہارے رب کی طرف سے رزق کی بہترین شکل و صورت ہے۔ ہم نے ساری کی ساری چیزوں کو، سارے کے سارے رزق کو ہم نے بند کر دیا کس میں؟ پیسے، پیسہ ہو پیسہ ہو پیسہ ہو، اور پیسے کو جمع کرنے کے لیے، اس کو اکٹھا کرنے کے لیے اپنی صحت کو گوایا، جو زندگی کی سب سے عظیم نعمت ہے اور جو سب سے بڑا رزق ہے اسے گوایا، اور پیسے کے پیچھے اولاد جو اللہ کی عظیم نعمت ہے اس کی تربیت کو نظر انداز کیا، اور حلال اور حرام کے فرق کو مٹا کے اسے ختم کر کے ہم نے یہ سمجھا کہ جتنا پیسہ 2 نمبر طریقے سے آیا ہے، ناجائز طریقے سے آیا ہے، لوگوں کا حق دبا کے مار کے آیا ہے، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، یہ فضل نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ یہ پیسہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے اللہ کا فضل قرار دیا جائے، یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین بڑے بڑے کاروبار، اولادیں، قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے میرے اور آپ کے نبی کو کہا فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، فرمایا ان کا پیسہ دیکھ کے، ان کا بزنس دیکھ کے، ان کا کاروبار دیکھ کے بنایا کیسے ہے، جوڑا کیسے ہے؟ دین کے احکامات کو چھوڑ کے، نبی کے حکم کی مخالفت کر کے اور دین کے تقاضوں کو نظر انداز کر۔ تو فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا مال، ان کا پیسہ، اس کی وجہ سے آپ کو حیرانگی کی ضرورت نہیں، تعجب کی ضرورت نہیں۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیاۃ الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون۔ فرمایا کہ یہ رب کا اعلان ہے کہ ان منافقوں کا پیسہ
ان کی اولاد اس دنیا کی زندگی میں ان کے لیے میں عذاب بنا دوں۔ رزق حلال وہی ہے، بات یاد رکھیے گا، رزق حلال وہی ہے جس میں رب کے حقوق بھی پورے ہوتے ہیں، بندوں کے حقوق بھی پورے ہوتے ہیں، اور یہی لینا آپ دنیا کے مالدار ترین انسان بن جائیں، لیکن شرط یہ ہے کہ رب کا حق نہ چھوڑیں۔ آپ دنیا میں سب سے بڑے پیسے والے، سب سے زیادہ مال والے بن جائیں، شرط یہ ہے کہ رب نے بندوں میں سے جس جس کا حق آپ کے اوپر ڈالا ہے وہ نہ چھوڑیں۔ اور جو مزدور ہے وہ رب کا حق نہیں ادا کرتا، سارا دن بڑی محنت کرتا ہے، جو اپنے رشتہ داروں اور متعلقہ لوگوں کا حق نہیں ادا کرتا، چاہے وہ مزدور ہے 800,000 کماتا ہے، اس کا رزق بھی رزق حلال ہے۔ حلال وہی ہے جس کے ساتھ رب کے حقوق کی ادائیگی، جس کے ساتھ بندوں کے حقوق کی ادائیگی۔ اور میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اور آپ کے رب نے کیا کہا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو حکم دیتے ہیں نماز کا اہتمام کریں، ہم آپ کو حکم دیتے ہیں نماز پہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کیجیے، اور اس کے ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی نمازی بنائیے۔ کون سوچ سکتا ہے، کون تصور کر سکتا ہے کہ آل رسول، ازواج مطہرات، پیغمبر کے خانوادے سے تعلق رکھنے والے، ان کی زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی نماز میں کوتاہی کا تصور؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی نمازی بننا ہے اور اپنی اولاد کو۔ اور آگے کیا فرمایا، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، معاشی مسائل اور پریشانیاں، فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نماز پر ثابت قدمی کا مظاہرہ آپ کیجئے، ہم آپ سے کسی رزق کا مطالبہ نہیں کرتے ہیں، ہم ہی آپ کو رزق ادا کرتے ہیں، یہ فیصلہ ہم کریں، اور اس سے بہت بہتر کریں گے جو لوگ خود اپنے انتخاب سے کرتے ہیں، اپنی دوڑ اور کوشش کے ذریعے سے۔ اور اگلی بات جو ارشاد کرنا ہے، والعاقبۃ للتقوی، آج ہر آدمی یہ کہتا ہے میرا فیوچر، میرا مستقبل سمجھ جائے، میری اولاد کا فیوچر مستقبل سمجھ جائے، اور اس کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں، والعاقبۃ للتقوی، فرمایا فیوچر، مستقبل اسی کا سنورے گا، روشن مستقبل کی ضمانت اللہ اسی کو دیتا ہے جس کے اندر تقوی، خدا خوفی ہوگی، اس کے بغیر روشن مستقبل کی ضمانت نہیں۔ تو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی بات کی تعلیم دی کہ آپ نے نماز کا اہتمام کرنا ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، اپنی اولاد کو نمازی بنانا ہے، اس پہ بھی کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، رزق کے معاملات یہ ہم حل کریں۔ اور کیا فرمائے، وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اسی آیت سے پہلے جو بات فرمایا جو تمہارے رب کا دیا ہوا رزق ہے یہ بہتر بھی ہوگا، دیر پا بھی ہوگا، باقی بھی رہے گا۔ آج کتنے ہی لوگ ایسے بیمار ہیں، پیسہ ہے، صحت نہیں ملتی، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس دنیا کے وسائل سارے ہیں، لیکن ان وسائل کے باوجود مسائل ان سے زیادہ ہیں، وسائل جتنے بڑھتے ہیں مسائل اس کے مقابلے میں 4 گنا زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اور ایک بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے بندے، ہم نے تمہیں پیسہ اس لیے دیا ہے تاکہ نماز کا اہتمام کرو اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرو۔
یہ نعمتیں اس لیے ہیں تاکہ انسان اپنے رب کے احکامات کی بجا آوری میں اور زیادہ قریب ہو جائے۔ آج ہم نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کو، اس کے بتائے ہوئے راستوں کو چھوڑ کر اپنی اپنی دوڑ اور کوشش شروع کر، اس دوڑ اور کوشش کا کوئی حاصل نہیں، کوئی نتیجہ نہیں۔ دوڑ بڑھتی جا رہی ہے، کوشش بڑھتی جا رہی ہے، بے چینی بڑھتی جا رہی ہے۔ وسائل بڑھاتے ہیں، مسائل ان سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو والعاقبۃ للتقویٰ، نماز کا اہتمام کرنا پڑے گا اگر معاشی مسائل سے چھٹکارا چاہتے ہیں۔ اولاد کو نمازی بنانا پڑے گا اگر ان کے بہتر مستقبل کے خواہش مند ہیں۔ آج ہر آدمی اپنی بیٹیوں کے مسائل کو لے کر پریشان ہے۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، نکاح ہو گیا، رخصتی ہو گئی، 6 ماہ تک میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکلتے، سیدہ عائشہ کے حجرے سے نکلتے، سیدہ فاطمہ کے دروازے پہ آتے اور باہر سے اعلان کرتے ہوئے، آواز دیتے ہوئے جاتے، الصلاۃ الصلاۃ، اے بیٹی نماز کا اہتمام کرنا، نماز کو نہ چھوڑنا۔ اور پھر قرآن کی یہ آیت پڑھتے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے خود بھی نمازی بنو، گھر والوں کو نمازی بناؤ۔ اور پھر قرآن کی دوسری آیت پڑھتے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ تمہیں پاکیزہ کرنا چاہتا ہے، تمہارے ظاہر اور باطن کو پاکیزگی دینا چاہتا ہے، تو اس کے لیے کیا کرو؟ نماز پڑھو۔ آج ماں باپ سب کچھ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور خاص طور پر بیٹیوں کے معاملے میں نماز کی فکر کرتے ہیں، انہیں نمازی بنائیں۔ سب سے بڑی مجرم وہ ماں ہے جس نے اپنی بیٹی کو نمازی نہیں بنایا۔ سب سے بڑا مجرم قیامت کے دن وہ باپ ہوگا جس نے اپنی اولاد کو نمازی نہیں بنایا۔ اور ایسی بیٹیاں ان کے مقدر میں، ان کی قسمت میں کیا ہو سکتا ہے سوائے رونے دھونے۔ تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں، مجھے اور آپ کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے نبی نے کیا کیا، تمہارے نبی نے کس طریقے سے اپنی بیٹی کے فیوچر اور مستقبل کو سنوارا، اور پھر کیسے تاکید کی۔ آج جو کرنے کے کام ہیں ہم وہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آج جو کرنا چاہیے، جو میرے اور آپ کا رب ہم سے چاہتا ہے، وہ ہم نہیں کر رہے۔ تو قرآن نے ہمارے معاشی مسائل کی بہتری کو نماز کے ساتھ جوڑا ہے۔ نماز کا جتنا اہتمام کریں گے، اللہ رب العزت کی طرف سے رزق کے وسائل اتنے ہی زیادہ بہتر ہوتے چلے جائیں گے، معاملات اتنے اچھے ہوتے جائیں گے۔ اور ایک حدیث طیبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نقل کرتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر، وقت نکال۔ یہی کہتے ہیں نا، ٹائم نہیں ملتا، اور یہ بھی جھوٹ ہے۔ دن کوئی 24 گھنٹے سے 18 گھنٹے کا تھوڑی ہو گیا۔ تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے وقت نکال، اپنے آپ کو فارغ کر، مصروفیات کو مینج کر۔ تفرغ لعبادتی، میں کیا کروں گا؟ املأ قلبک املأ صدرک غنا، میں تیرے دل کو مالداری سے بھر دوں، واسد فقرک، اور تیری ساری ضروریات کی کفایت میں کروں۔ جسے مسئلہ ہی نہ ہو اسے پیسے کی ضرورت کیا ہے؟ جس کے پاس پریشانی ہی نہ ہو اس نے دنیا کی حکومت کو چولہے میں ڈال دیں۔ تفرغ لعبادتی، آج ہر چیز کی مینجمنٹ ہے،
ہر چیز کی پلاننگ ہے، رات کو سونے سے پہلے سوچتے ہیں صبح کی مصروفیات کیا ہوں گی، صبح کیا کیا کام نمٹانے ہیں، لیکن ان کاموں میں نہ اپنی نماز کی فکر ہے نہ اپنی اولاد کی نماز کی فکر۔ تفرغ لعبادتی، وقت نکال، بڑا فائدہ ہو۔ اور کیا فرمایا؟ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر تو ایسا نہیں کرے گا، اللہ فرماتے ہیں اگر تو ایسا نہیں کرے گا، أَمْلَأُ قَلْبَكَ فَقْرًا، تیرے دل کو فقر و تنگدستی کے جذبات سے بھر دوں۔ ہمارے حکمرانوں کے پاس کوئی تھوڑا پیسہ ہے، آخر کس چیز کی ہوس ہے جو قرار نہیں لینے دیتی؟ جس عمر میں انسان کو بیٹھ کے اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ کھیلنا چاہیے، اس عمر میں انسان جیلیں کاٹے، آخر اندر کیا ہے؟ جس کے پاس خود بیٹھ کے کھانے کے لیے اتنا ہے کہ ختم نہ ہو، لیکن پھر بھی وہ لوگوں کے 10-10 20-20 ہزار نہیں دیتا، وہ لوگوں کے دینے والے نہیں دیتا، یہ اسی کا نتیجہ ہوا إِن لَّمْ تَفْعَلْ أَمْلَأْ قَلْبَكَ فَقْرًا، کہ میرے بندے اگر تو نے مجھے اپنی عبادت کے لیے فارغ نہ کیا، تیرے سینے کو میں فقر و فاقے سے تنگ دستی سے بھر دوں۔ اور کیا فرمایا؟ کہ ایسے مصروف کروں گا، ایسے بگاؤں گا، ایسی دوڑ لگواؤں گا کہ زندگی میں کبھی ٹھہراؤ نہیں آئے گا، قرار نہیں آئے گا، سکون نہیں آئے گا۔ اس لیے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر کی مصروفیات، لمحہ بلمحہ مصروفیات۔ لیکن بلال کو کیا کہتے تھے؟ عرفنا بہا یا بلال، بلال نماز کا وقت آئے تو بتا کے میری راحت کا سامان پیدا کیا۔ نماز تو راحت کے لیے ہے، نماز تو انسان کو وقفہ دینے کے لیے، بریک دینے کے لیے ہے کہ کام کر رہے ہو چھوڑو کام، بریک لو، رب کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، نماز ادا کرو، فریش ہو گئے ہو، دوبارہ آؤ، دوبارہ کام کرو، پھر دوبارہ بریک لو، پھر دوبارہ کام کرو۔ تو میرے اور آپ کے رب کا یہ اعلان ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مسائل کم ہو جائیں، ہمارے وسائل ہمارے لیے کفایت کر جائیں، کافی ہو جائیں، تو پھر ہمیں اپنے رب کی عبادت کے لیے، نماز کے لیے خود کو فارغ کرنا ہوگا، ورنہ جوڑتے رہیں گے اور پیچھے والے اجاڑتے رہیں گے۔ اور یہ بات قرآن کریم میں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، فرمایا کہ جب ماں باپ اچھے نہ ہوں تو اولاد کیسے ہوگی؟ بے نمازی ہوگی۔ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، پھر وہ خواہشات کے پیچھے اپنا پیسہ خرچ کریں گے، باپ کی کمائی کو وہاں لگائیں گے۔ جس باپ نے زندگی میں اپنی ضروریات کو قربان کر کے اولاد کے لیے جوڑا، وہ باپ کے سامنے ہی اسے اجاڑ دے، فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ اور اللہ پھر آخر میں کیا فرماتے ہیں؟ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن تَابَ، ابھی بھی دروازہ کھلا ہے، تمہارے رب نے دروازہ نہیں بند کیا، اس نے ابھی بھی تمہارے لیے گنجائش چھوڑی ہے، توبہ کرو، اس کی طرف آؤ اور جو کرنا ہے اس میں لگو۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح فہم